حساب سے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ کن کی تعلیمات نے، کن کی شکشاؤں نے لوگوں کو پربھاوت کیا ہے، کن کی تعلیمات نے لوگوں کو لابھ پہنچایا ہے، اس حساب سے میں نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ لیکن پھر بھی ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے آخر میں ایک ریمارک کیا تھا۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے کہا تھا if you are not satisfied with my research، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے کہا تھا اگر تم لوگ میری تحقیق سے، میری ریسرچ سے، میری انویسٹیگیشن سے اگر تم لوگ مطمئن نہیں ہو، تمہیں اطمینان نہیں ہے، تو معقول دلیل لے کر کے اب آؤ جو مصطفیٰ سے بڑا ہو۔ ایسا کوئی آدمی لا کر کے دکھا دو جو مصطفیٰ سے زیادہ خوبصورت ہو، ایسا آدمی لا کے دکھا دو جو مصطفیٰ سے بڑا لیڈر ہو، ایسا آدمی لا کر کے دکھا دو۔ آج اس کتاب کو لکھے 40 سے 50 سال کا عرصہ گزر گیا، کوئی دلیل نہیں لا سکا۔ اللہ تعالی کیسے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا بنایا ہے، اس کو چھوٹا کون کر سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ، دنیا کا سب سے بڑا ویگیانک سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت خوب، بہت خوب، لیکن بات افسوس کی ہے، یہاں حبیب صاحب نے اتنا روپے خرچ کر کے جلسے کا انتظام کیا تاکہ مصطفیٰ کی 2-3 بات آپ لوگ سن تو لیں، مصطفیٰ کی 2-3 باتیں معلوم تو ہو جائے۔ اس کے باوجود بھی لوگ گھروں میں سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اور اس پیغمبر اعظم کی امت میں پیدا فرمائے گئے ہیں۔ ہم اور مٹھو نام سے ایک بھائی صاحب ہے جنہوں نے مدرسے کے نام پہ 500 روپے دیا ہے۔ اللہ ان کی اس صدقے کو قبول فرمائے، اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ تو اس مصطفیٰ جان رحمت کی امت میں پیدا کیے گئے ہیں ہم اور آپ، ہمیں تو فخر ہونا چاہیے، ہمیں تو گرو ہونا چاہیے، ہمیں تو پراؤڈ فیل کرنا چاہیے کہ مصطفیٰ جو سارے انبیاء کے سردار ہے، وہ مصطفیٰ جو سارے نبیوں کے تاجدار ہے، جس مصطفیٰ کے بارے میں غیر بھی مصطفیٰ کی تعریف کرتے کبھی تھکتا رہے۔ ہم دوسرے ملک کی بات کیا کریں، جس ملک میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں انڈیا، اس انڈیا میں ایک اسٹیٹ ہے راجستھان نام سے، اس راجستھان میں ایک برہمن پروفیسر ہے راما کرشن راؤ، جو مذہبی اعتبار سے ایک ہندو ہے، ایک پنڈت ہے، لیکن وہ پروفیسر ہے میسور یونیورسٹی کا۔ برہمن راما کرشن راؤ وہ مصطفیٰ جان رحمت کے بارے میں کہتا ہے the personality of Muhammad, it is most difficult to get into the whole truth of it, only a glimpse of it I can catch what a dramatic succession of picturesque scenes there is Muhammad the prophet, Muhammad the businessman, Muhammad the statesman, Muhammad the warrior, Muhammad the protector of slaves, Muhammad the emancipator of women, Muhammad the judge, Muhammad the saint۔ آخر میں وہ کہتا ہے all these magnificent rules in these departments of human activities he is like a hero۔ وہ برہمن پروفیسر راما کرشن راؤ کہتا ہے یہ مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کی عظمت کی گہرائی میں اترنا، مصطفیٰ کی زندگی کو پڑھنا، مصطفیٰ کے قانون اور ان مصطفیٰ کی تعلیمات کے تعلق سے یہ مطالعہ کرنا، یہ بہت کٹھن ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ ابھی میں مصطفیٰ جان رحمت کے کمالات کا، ان کے اخلاق کا، ان کے اچیومنٹس کا، ان کے معجزات کا، ان کی اچھائیوں کا ایک چیپٹر مطالعہ کرتا ہوں، وہ ابھی نہیں ختم ہو پاتا ہے کہ ان کے کمالات کا دوسرا باب میرے سامنے آ جاتا ہے، میں اس کے اسٹڈی میں لگ جاتا ہوں، وہ ابھی نہیں ختم ہو پاتا ہے کہ ان کے کمالات کا، ان کے اچیومنٹس کا، ان کی اپلبدھیوں کا، ان کی ترقیوں کا، ان کی انتیوں کا تیسرا چیپٹر میرے سامنے آ جاتا ہے۔ ایک لا متناہی سلسلہ، کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے عشاق حضرات کہتے ہیں کہ دنیا کے سارے درخت وہ قلم میں تبدیل ہو جائے،
دنیا کا پورا سمندر وہ سیاہی میں تبدیل ہو جائے پھر بھی ممکن نہیں مدحت رسول اکرم چاہے مصروف ساری خدائی ہو جائے. اور اسی کو جب اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہو پھر مدحت رسول اللہ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب برہمن پروفیسر راما کرشن راؤ کہتا ہے یہ مصطفیٰ ہے ایک ہی وقت میں معلم کائنات ہے مصطفیٰ, بادشاہ اعظم ہے مصطفیٰ, راجہ نہیں مہاراجہ ہے مصطفیٰ, فاتح اعظم ہے مصطفیٰ, جج ہے مصطفیٰ, فیصل ہے مصطفیٰ, سب سے بڑے عادل ہے مصطفیٰ, سب سے بڑے ٹرسٹوردی کا نام ہے مصطفیٰ, سب سے بڑے اخلاق کے پیکر ہے مصطفیٰ, سب سے خوبصورت ہے مصطفیٰ, بیواؤں کو زندگی دینے والے ہیں مصطفیٰ, غلاموں کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرنے والے ہیں مصطفیٰ, بچیوں کو زندگی پردان کرنے والے ہیں مصطفیٰ. آخر میں وہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے انسانی زندگی کے ہر موڑ پہ ہر ڈپارٹ میں جو رہنمائی فرمائی ہے, جو مارگدرشن کیا ہے, جو گائیڈ لائنز دیا ہے, ان کی ان تمام رہنمائی کو دیکھ کر کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پورے برہمان کا, پوری ورلڈ کا, پوری دنیا کا اگر کوئی لاجواب بے مثال سپر مین اور سپر ہیرو ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تعلیمی و تعمیری کانفرنس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جزاک اللہ خیر. بڑے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علماء کرام کا جم غفیر سامنے ہے. باتیں تو ایسی ہے کہ زندگیاں ختم ہو جائے گی, نسلیں زمین میں دفن ہو جائے گی, لیکن اگر مصطفیٰ کی مہانتا کی بات کی جائے وہ کبھی نہیں ختم ہونے والی ہے. چونکہ جس مصطفیٰ کی تعریف خود پروردگار عالم کر رہا ہے, یہ بندے کے پاس وہ پاور و طاقت ہی کہاں جو مصطفیٰ کی تعریف کر سکے. جہاں دوسرے سائنٹسٹ حضرات, جہاں دوسرے ویگیانک, جہاں دوسرے ریسرچر اور تھنکر, جو لوگ زمین میں بیٹھے جو آسمانوں میں پرواز کرتے ہیں, جو زمینی دنیا سے نکل کر کے جو چاند کی دنیا کا سفر کرتے ہیں, وہ بھی مصطفیٰ کی تعریف کیا کرتے ہیں. لیکن ایک ہم ہے جہاں جس جلسے میں مصطفیٰ کی بات ہو ہم آرام سے کھنڈاٹے لیے سوتے رہے, اور اس کے باوجود ہم امید بنائے رکھیں کہ خدا کی رحمت نازل ہو. ہم پر تو ظلم ہو رہا ہے, ہم پر تو اتیاچار ہو رہا ہے, سر پٹک کے مر جائیں گے لیکن کبھی خدا کی رحمت نازل نہیں ہوگی. پہلے تو مصطفیٰ کا بن تو جا. کیا کہا تھا پروفیسر ڈاکٹر اقبال نے, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. پہلے تو مصطفیٰ کا بن تو جا, مصطفیٰ کا پکا اور سچا غلام بن جا. یہ دنیا کیا ہے, دنیا کی بادشاہت اللہ تجھے یہاں عطا فرمائے گا, وہاں جنت کا ٹھکانہ تمہیں عطا فرمائے گا. پہلے مصطفیٰ کا بن تو جا. اب ڈاکٹر جارج برنارڈ شاہ جو آج ہر آدمی جوجھ رہا ہے مصیبتوں سے, بس آخری بات, چونکہ علماء کرام بہت ہے, باتیں تو بہت زیادہ, بس آخری بات آپ سماعت کر لیں بہت تیزی کے ساتھ. جارج برنارڈ شاہ کہتے ہیں کہ آج ہر آدمی کروڑوں میں کھیلنے کے بعد چین اور سکون نہیں ہے. ایک آدمی جو 8 سے 10 ہزار روپے کماتا ہے وہ بھی چین اور سکون میں نہیں ہے. اور جو آدمی بزنس اور ویاپار کر کے, جو آدمی تجارت کرنے کے بعد جو لاکھوں روپے کماتا ہے منتھلی, ان کے اندر بھی چین اور سکون نہیں ہے. یعنی آدمی اتنا کمانے کے باوجود بھی سکون نہیں ہے, دل کے اندر قرار نہیں ہے. بنگلہ تو ہے عالی شان کا, 25 سال تک میں نے پڑھائی کی, 25 سال تک میں نے جاب کیا, یعنی 50 سال پڑھنے اور کمانے میں لگ گئے. اس 50 سال میں ہم نے 10 کروڑ کا ایک عالیشان بنگلہ بنایا, اور اس بنگلے کو خوبصورتی دینے کے لیے ہم نے 2 کروڑ کی کار 4 ویلر ہم نے گھر کے سامنے رکھی تاکہ لک اچھا ہو, دیکھنے میں اچھا ہو, یہ بیوٹیفل لگے, خوبصورت سا لگے. تو
आदमी जो 10 करोड़ का बंगला बनाया 50 साल गुजार करके, वो आदमी जो 2 करोड़ की कार खरीद करके घर के सामने रखा, वो चाहा तो ये था कि बंगला होगा, गाड़ी होगी, जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी होगी तो हमको सुकून और करार और चैन मिलेगा, लेकिन इतना कमाने के बावजूद चैन और सुकून और करार नहीं है। आदमी प्रॉब्लम में है, आदमी टेंशन में है, आदमी वो कष्ट का सामना कर रहा है, आदमी संकट की घड़ी में वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक फॉर्मूला दिया था। आज आदमी सुकून पाने के लिए किसी फिल्म एक्टर को फॉलो करता है, आदमी सुकून पाने के लिए, चैन पाने के लिए वो किसी क्रिकेटर को फॉलो करता है, आदमी सुकून और करार पाने के लिए वो किसी पॉलिटिकल लीडर को फॉलो करता है। लेकिन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने आज से 50 साल पहले चीखते और चिंगारते हुए कहा था, ऐ दुनिया के लोगों, तू क्यों प्रॉब्लम में होकर के तू परेशान हो रहा है, तू क्यों टेंशन में है, तू क्यों टेंशन में है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, तू मुस्तफा को मान ले। वो कहा था, मोहम्मद द प्रोफेट ऑफ इस्लाम, ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। इफ ए मैन लाइक हिम वेयर टू एज्यूम द डिक्टेटरशिप ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, ही वुड सक्सीड इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम्स। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, अब तक तो मैंने ये समझा था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक ईसाई है, एक क्रिश्चियन है, लेकिन वो एक रिसर्चर है, एक थिंकर है। वो कहता है कि अब तक तो मैंने ये समझा था कि मुस्तफा जाने रहमत ये सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत है, लेकिन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहता है कि नहीं, जब मैंने गहराई के साथ मुस्तफा के पवित्र जीवनी का मुताला किया तो मुझको पता चला कि मुस्तफा सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं, बल्कि ये तो पूरी कायनात के लिए रहमत बन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। If a man like him, अगर कोई मुस्तफा जाने रहमत को अपना रहबर, अपना लीडर, अपना कायद तस्लीम कर ले तो अपने तमाम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने में, तमाम समस्याओं के समाधान करने में वो कामयाब हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। मुस्तफा को पहले कोई फॉलो तो कर ले, मुस्तफा को अपने दिल में कोई जगह तो दे दे, वरना वो मुस्तफा जिनकी तालीमात सबसे ज्यादा फायदामंद है। बात होती तो मैं बताता कि इंग्लैंड का एक डॉक्टर कर्नल हॉल राइट ने कितनी बड़ी प्यारी बात कह दी थी, लेकिन खैर वक्त नहीं है, इसलिए मैं अपनी तकरीर को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला अपने हबीब पाक साहिब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े सरकार के अखलाक, सरकार के स्वभाव, सरकार के कैरेक्टर, सरकार के पाक और पवित्र जीवनी के मुताबिक हम सबको अपना जीवन गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती बाबू